أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولا ينفذوا إليها وذروا قائلا قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى نبي كان وابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بما الدين ونقامها فقد أقام الدين الصلاة براج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعہ کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، جس نے اچھے طریقے سے نماز جمعہ کو ادا کیا تو اللہ جل شانہ کی برکت سے آدمی کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کے دن صبح کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کرے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے سے اللہ جل شانہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے جمعے کے دن، اور جب جمعے کے دن اللہ کے گھر سے صدا کو سنو تو اپنا کام کا چھوڑ دو اور نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ حکم ہے آپ کو جمعے کے دن سارے اعمال کرنے کا۔ جو شخص جان بوجھ کے نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور وہ آدمی جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاصی اپنی فطرت میں ضروری ہے، نازل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے، اور پیغام یہی تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے جو سبھی انبیاء نے اپنی امت کے سامنے رکھا، اور اس کلام کو پیش کرنے میں انبیاء کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ میرے پاس رسول کا فرمان ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں 1,24,000 پیغمبروں کو وہ تکلیفیں نہیں دی۔
تو یہ دکھ کا، یہ مصیبتوں کا اٹھانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور دین کے راستے میں چلنے والا آزمائشوں میں پڑتا ہے۔ جو اللہ کے دین پر چلے گا اسے بہت سی تکالیف، مصائب، آلام اٹھانا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے سامنے اس پیغام کو رکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ، تو وہ لوگ جنہوں نے میرے پاک رسول کا ساتھ دیا، جنہوں نے اس دعوت اسلامی کے قافلے کو اپنایا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ لوگ قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ تو وہ جماعت جو میرے پاک رسول نے تیار کی، یا جن لوگوں نے میرے پاک رسول کے پیچھے نماز پڑھی، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا، جنہوں نے نبی کے کلام کو سنا، یہ وہ گروہ تھا جن کو خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ گروہ تھا جنہوں نے سچائی کو قبول کیا، یہ سچائی کو اپنانے والے لوگ جنہوں نے گھر بار چھوڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رشتوں کو توڑ دیا، میرے پاک رسول کی محبت میں انہوں نے قبائل کو، سرداریوں کو چھوڑا، اور یہ لوگ ایسے تھے جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ہر جگہ پر میرے پاک رسول کی حفاظت کی، اور ابو جہل ان کا سردار تھا، جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جس میں اس نے کوشش نہ کی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور ابو جہل ان جھوٹے لوگوں کا سردار تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور امیہ بن خلف، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے لوگ سردار تھے جنہوں نے بڑے 12 قبیلے تھے نبی کے خلاف محاذ کو قائم کیا۔ تو ایسے عالم میں جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، ان کا کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کے درجے کو بلند کیا۔ اور ایک وقت تھا کہ جماعت ہے تمہاری، ایک منظم گروہ ہے، لیکن تم اپنی عبادت خانے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ موجود ہے، تم اذان نہیں کہہ سکتے۔ ایسا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا محاذ بنایا گیا، ان کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، مقاطعہ کر دیا، رشتے داروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ایسے عالم میں میرے پاک رسول نے رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب اور بعمر ابن خشام۔ یہ دو بڑے ستار تھے، ایک ابو جہل، ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میرے پاک رسول کی جو دعا ہے، جو صدا ہے، فرمایا کہ اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کو عزت بخش عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن خشام کے ذریعے۔ تو اللہ نے سبب پیدا کیا، میرے پاک رسول نے جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی، ہاتھ اٹھا دیے، تو اللہ نے اسباب پیدا کیے کہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا میرے پاک رسول کی مرید بنی، لیکن عمر ابن خطاب یہ مراد رسول ہے، اس کو خدا سے مانگا گیا ہے۔ تو جب عمر ابن خطاب نے اسلام کو قبول کیا تو گروہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ بھی موجود تھا، اور جب عمر چل کر ان کے دروازے تک پہنچا تو میرے بھائیوں لوگ حیران پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں عمر آج کیا کرنے آیا ہے۔ بھائی عمر تو وہ ہے جس کے دل کو قرآن نے پھیر دیا تھا، وہ عمر تو وہ ہے جو گھر سے ایسی نیت سے نکلتا ہے کہ میں نعوذ باللہ رسول پاک کو دنیا سے ملا۔ بھائی ایسا ہے یہ جو آپ کا دل ہے یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ جو دل ہے خدا کی گرفت میں ہے۔ یہ آج آپ کہتے ہیں کہ دل میرا بڑا سخت ہے کسی کام کے لیے، لیکن اسی دل کو خدا رات کو پھیر دے، اس کو نرم ترین بنا دے۔ بھائی وہ دارالندوا میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے کون ہے جس کو 100 بڑے اونٹ دیے جائیں گے جو نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرے گا؟ بھائی اس صدا میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ بھائی یہ حالات تو ایسے ہیں کہ وہاں پہ مجمع میں بیٹھ کے کثرت رائے سے فیصلہ کرنے والے، آج وہ شخص جو گھر سے جانے کے لیے نکلا ہے، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ عمر کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ بھائی دیکھو ادھر خدا کے رسول کی دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، خدا نے فیصلے کر دیے۔ اب یہ خدا کے سامنے میرے پاک رسول کی التجا تھی کہ اے اللہ تو عمر ابن ہشام سے محبت کرتا ہے یا عمر ابن خطاب سے، جس سے تو محبت کرتا ہے اسلام کے ساتھ اس کی نصرت کر دے۔ تو اللہ نے عمر ابن خطاب کے لیے دعا کو قبول کیا، دلوں کو پھیر دیا۔ یا مقلب القلوب، یہ دلوں کے پھیرنے والے، فرمایا اے عمر تو جس ارادے سے جاتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لے جا کر، تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا، تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، وہاں سے پلٹے گھر آئے، دیکھا قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، بہن نے وہ قرآن پاک کی اوراق چھپا دی۔ لیکن عمر ابن خطاب نے کہا کہ جو کلام آپ پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ فرمایا کہ پہلے غسل کرو، وضو کرو، اسلام پاکیزگی چاہتا ہے، غسل کیا۔ عمر ابن خطاب نے ابھی جب قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جا رہا تھا، یہ قرآن طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ وہ تذکرہ ہے جو انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ بھائی یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی صدا ہے کہ دلوں کو کس طرح سے پھیرا۔ میرے پاک رسول کی دعا عمر ابن خطاب نے سنا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہ قرآن مجید ہے جس کی صدا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پڑی، یہ کانوں سے سرایت کرتی، دل کے اندر جب یہ صدا پہنچی، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ خدا کا نور ہے۔ جب اس کو عمر ابن خطاب نے سنا تو دل ہی بدل گیا، ہر ایک چیز کو اللہ نے بدل دیا۔ بھائی یہ قرآن ہے جس نے قلوب کو فتح کیا، یہ قرآن ہے جس کی نورانیت دل میں پہنچی، دلوں کو پھیر دیا۔ آج وہ شخص جو گھر سے کسی اور ارادے کے لیے نکلا ہے، آج نبی کے دربار میں جھک گیا، آج ساری طاقت کو صرف کر دیا نبی کی محبت سے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ اس وقت ایک آدمی نے کہا کہ اے عمر، ایک فلاں منافق کے فلاں کافر کے متعلق آیات اتری ہے، تو بھی کہیں ان کا مصداق نہ بن جائے۔ فرمایا نہیں، میں تو پاک رسول کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ مکے کی صدا عمر کے اسلام لانے سے، بنو عدی کے قبیلے میں سے
بنو تمیم کی شاخ میں قریش میں سے سب سے بڑا آدمی جس کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جماعت بنی۔ یہ 45 لوگ تھے، نبی کے ساتھی بنے تھے، جن میں عورتیں تھی 11، مرد تھے، لیکن ابھی تک صدا نہیں ملی کہ بیت اللہ میں جا کر کوئی اذان دے۔ اب وقت تھا کہ عمر ابن خطاب ایک سائڈ پر ہے، ایک سائڈ پہ امیر حمزہ ہے، دو جماعتیں چل رہی تھی اور عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ فرمایا آج کون شخص ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرائے گا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرائے گا؟ آ جائے کوئی عمر کی تلوار سے مقابلہ کرے کہ میں محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوں۔ بھائی وہ شخص جس کو خدا مانگے، وہ شخص جس کو خدا چاہے، وہ شخص جس کے لیے میرے پاک رسول کی آواز نکلے، ہاتھ اٹھے، یہ اسلام کی نصرت کے لیے تھے، اسلام کی محبت کے لیے۔ کایا پرستی میدان بنا دیا، وہ فضا جو بڑی سوگوار رہتی تھی اس کو اللہ نے رسید بنا دیا۔ میں کون شخص ہے بیت اللہ کے اندر سب سے پہلی نماز پڑھا اس کو عمر ابن خطاب نے۔ یہ عمر فرمایا کہ لوگوں آج یہ فاروق نکلا ہے گھر سے بیت اللہ کی جانب، یہ حق باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ میرے پاک رسول نے فرمایا کہ عمر آج سے تو فاروق ہے، تو فرق کرنے والا ہے کفر کا اسلام۔ تو آج یہ جماعت جو ہماری میری مخالف ہے اس کے ساتھ ہوں۔ آج اس طرح سے نکلا ہے کہ میرے بھائیوں آیا پیغام آسمانوں سے اور فرمایا جبریل نے اے محمد مصطفیٰ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمانوں پہ آج خوشیاں ہے، سارے فرشتے وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی تو بات ہے کہ آگے چل کر جو خدا کی پیشین ہوئی تھی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے پاک رسول تیرے پاس وہ دین آیا ہے جو پوری کائنات میں پھیل جائے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ صدا تھی، وہ غیب کا مشاہدہ تھا، میرے پاک رسول نے دیکھا کہ میں جو اسلام کی اس آواز کو لے کے چلا ہوں اس کو پوری سلطنت میں پوری دنیا میں کون پہنچائے گا؟ وہ شخص عمر ابن خطاب ہوگا، جس کے متعلق انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو اس دھرتی پر سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہ ہوتا، اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا پر کوئی عیسائی یہودی زندہ نہ رہتا۔ یہ 100 کتاب نے لکھی جس میں 100 بڑے آدمیوں کا ذکر کیا کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتاب چھپی امریکہ سے، اس میں سب سے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایڈیشن میں تیسرے نمبر پر اس نے عمر ابن خطاب کا نام لکھا کہ عمر اسلام کے اندر ایسی طاقت ہے، اسلام کی جماعت میں، نبی کی جماعت میں عمر کا وہ روح دبدبا ہے، ایسی حکمرانی ہے، ایسے فضائل ہے کہ کائنات میں کسی جگہ پر نہیں ہے۔ بھائی وہ شخص جو پاک رسول کی محفل میں بیٹھنے والا ہے، وہ جو اپنے رسول کے لیے آنسو بہانے والا ہے، بھائی ایسے تو میرے پاک رسول نے نہیں فرمایا کہ لوگوں بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے ساتھ کلام کیا، وہ نبی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور میری امت میں اگر کوئی کلام کرنے والا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ بھائی نبوت کا دروازہ تو بند ہے، نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن میرا پاک رسول یہ زبان مبارک سے فرما رہا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب۔ ما طالعت الشمس ولا رجل خیر من عمر، یہ سورج نہیں نکلا
سورج گزرتا ہے طالعت الشمس ولا رجل خیر من عمر. یہ عمر اتنا بہترین انسان ہے کہ سورج کی کرنیں پڑتی ہے، سورج گزر جاتا ہے، عمر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. یہ میرے پاک رسول کی صدا ہے، یہ میرے پاک رسول کا وہ جانشین ہے کہ جس نے قرآن کی اس بشارت کو پورا کیا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، جس نے ایران کو فتح کیا، وہ شہنشاہ یزدگرد جس نے اپنے سپاہ سالار ہرمزان کو بھیجا کہ جاؤ مقابلے کے لیے، لیکن ہرمزان نے جنگ کے اندر اپنے ہتھیار پھینک دیے. فرمایا کہ یہ فوج جو ہے عمر کا مقابلہ نہیں کر، یہ فوج عمر کی فوج ہو. وہ ہرمزان چلا، فرمایا مجھے لے چلو، فرمایا کہ جاؤ چلو. یہ بڑے بڑے شاہ سوار اس کے پیچھے تھے، بڑے بڑے ایرانی رئیس اس کے پیچھے تھے، بڑے بڑے سپاہ سالار، اور اس نے ایک جنگی لباس پہنا ہوا تھا. اور ہرمزان نے وہ جب داخل ہوا مدینے کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اتنا بڑا بادشاہ ہوگا، وہ شخص جس کی ہیبت سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا محل ہوگا. جب جا کے دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا امیر کدھر ہے؟ فرمایا جو مسجد کے فرش پہ لیٹا ہوا ہے یہ ہمارا امیر ہے. بھائی یہ کیسرو کسرا بادشاہ جس نے اپنے ایسی بھیجے جاؤ اس عمر کا پتہ چلاؤ کہ جس کے روم دبدبے سے روم کی فوجیں جو ہے وہ ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے. اس نے آ کر دیکھا، پوچھا کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے، اور پتہ چلایا گیا. فرمایا کہ کھجور کے درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے، جس کے لباس کے اندر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، او بھائی یہ مقصد بعثت رسول کو پورا کرنے والا اس دھرتی پر عمر ابن خطاب ہے، جو اسلام عظمت شان و شوکت سے اسلام کا روب دبدبا تھا. اس کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے عمر ابن خطاب سے بڑھ کر کوئی ابھی نہیں. آیا کہ وہ مسلمانوں کا امیر ہے جو کھجور کے درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے. حضرت جمال نے یونان کا بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا مسلمانوں کے امیر کا پتہ چلایا جائے. تو عمر ابن خطاب یہ کوڑا پڑا ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کے ہلکیوں نے کہا اے عمر تو نے دھرتی پر انصاف کیا ہے، اس وجہ سے آرام سے لیٹا ہوا ہے. وہ آرام یہ کیسے ملتا ہے؟ دھرتی کے اندر زلزلہ آیا ایک دفعہ، یہ دھرتی زلزلہ آیا، ہلنے لگی. عمر ابن خطاب نے کوڑا اٹھایا، اس دھرتی پہ مار دیا. فرمایا کیا دھرتی ٹھہر جا، بتلا تیرے پر عمر نے انصاف نہیں کیا، عمر نے انصاف کیا ہے، تیرے اندر کیا زلزلہ برپا. بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ یہ انصاف ہے، یہ قوت ہے. بھائی دیکھو یہ مسلمانوں کا امیر ہے، بھائی جمعے کا ٹائم ہے، جمعے کا وقت گزرتا جا رہا ہے، مسلمان نمازی بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر. بھائی مسلمانوں کا امام موجود نہیں ہے، انتظار، گھڑیاں ختم، آخری ٹائم آیا، پتہ چلا کہ عمر ابن خطاب کیا وجہ ہے پتہ چلایا جائے. آخری وقت میں آ کے پہنچے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں لیٹ کر دی اتنی؟ فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا بتلاؤں، میرے پاس ایک ہی قمیض تھی، اس قمیض کو میں نے دھویا پھر اس کو سکھایا، اس وجہ سے مجھے دیکھ. یہ وہ حکمران بھائی جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ لڑک جایا کرتے تھے، وہ حکمران جس کے سامنے کیسرو کسرا کے بادشاہ اس طرح سے لرزہ برداشت ہو جایا کرتے تھے، بڑی بڑی فوجیں کانپا کرتی تھی کہ عمر کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. بیت المقدس کو بنا دیا، عمر کی فوجوں کو دیکھا، فرمایا کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کے امیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ بلاؤ عمر ابن خطاب کو.
ہم بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا امیر جو آج بیت المقدس کے سفر پہ نکلا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے اور غلام نے رکاب کو تھاما ہوا ہے، تھوڑے سے فاصلے پر کہا تیری باری ہے، وہ غلام ہے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس کے اندر جب داخل ہونے لگے تو باری غلام کی آئی، غلام ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا امیر آپ کی مہربانی، آپ اوپر بیٹھے رہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تجھے بھی خدا نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی خدا نے، تو غلام ہے تو کیا بات ہے۔ بیت المقدس کی تحریک کے اندر، بیت المقدس میں داخلے کے وقت اور مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور ان کا غلام گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی یہ ہے وہ حکمرانی، یہ ہے صدقہ اس پاک رسول کا جس نے لوگوں کی تربیت کی، جس پاک رسول نے فرمایا اے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ لوگوں میں خدا سے لوگوں کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے 1 سال کی زندگی دے۔ پوچھا لوگوں نے اے حضرت آپ 1 سال کی زندگی کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ میری سلطنت کے اندر اگر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ، میں اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، پریشان ہو گئے، فرمایا اے لوگوں اس کا اونٹ تلاش کرو، اگر کوئی اونٹ خارج زدہ یا گدھا دریا کے کنارے پہ مر گیا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا۔ یہ عمر ہے جو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اس کا جواب دے گا۔ گھر کے اندر شہد آیا، بی بی عامرہ نے کہا میں اس کو تقسیم کرتی ہوں، فرمایا نہیں، وہ امیر المومنین کی بیوی ہے، کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ ایک دفعہ عطر بھی آیا، فرمایا عطر تم جب بانٹو گی تمہارے ہاتھ پہ عطر کی خوشبو لگ جائے گی، تم اس کو استعمال کرو گے، اے عاقلہ وہ ہمارے لیے سود بن جائے گا اور کل قیامت کے دن حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ بھائی کس کو آپ کہتے ہیں خائن ہے، کس کو آپ کاذب کہتے ہو، کس کو آپ جھوٹا کہتے ہو؟ وہ جس نے اسلام کی ایک ٹوٹی کشتی کو ناؤ کو پار لگایا۔ ابو اسامہ نے کہا تھا اے لوگوں عمر کا دنیا سے چلا جانا، ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو اسامہ نے کہا خدا کی قسم ابو بکر اور عمر جو ہے اسلام کے مائی باپ تھے، اگر دنیا سے چلے گئے تو اسلام یتیم ہو جائے۔ بھائی ایسا شخص جس کے لوگ دبدبے کا یہ عالم ہے، بصرہ کے گورنر کے ساتھ ایک یہودی کا معاملہ ہوا، 1,00,000 درہم تھے، وہ بصرہ کا گورنر کہتا ہے کہ میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا۔ مدینے میں آیا، عمر ابن خطاب کے سامنے عرض کو رکھ دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ بصرے کا گورنر ٹال مٹول کرتا ہے، فرمایا کاغذ لے کر آؤ، فرمایا کاغذ کہاں سے لے کر آؤ؟ کاغذ نہیں ہے، فرمایا ایک ٹھیکری اٹھا لو، ایک ٹھیکری اٹھائی عمر ابن خطاب نے، اس ٹھیکری پر یہ درج کر دیا کہتا کہ بندے تیری شکایتیں کرنے والے زیادہ ہیں اور تیری عزت کرنے والے کم پڑ گئے، سیدھی طرح سے حکمرانی کرنی ہے تو کار ورنہ خلافت کو چھوڑ دے۔ بات اتنا لکھا، اس آدمی کا حساب کر۔ وہ یہودی نے جا کر وہ ٹھیکری، کوئی مہر نہیں اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہے۔ بصرہ کے گورنر نے اس کے پاؤں جو ہے کانپ گئے، اس کے پاؤں کانپ گئے کہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ بھائی اگر تمہارے امیر کا روب نہیں ہوگا تو گستاخ لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح سے ذلیل ہوگے جس طرح سے شیر جب اس کے دانت اکھڑ جائے، اس کے پنجے اکھڑ جائے تو لومڑی بھی اس کو دلس کی آواز دیتے ہیں۔ یہ عمر ابن خطاب کا روب تھا، بیت المقدس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اسپان کو فتح کیا،
مکران کو فتح کیا، بلوچستان کو فتح کیا، سیستان کو فتح کیا، یہ طرف کئی لاکھ مربع کے علاقہ عمر ابن خطاب کے ہاتھوں پہ اسلام کی طاقت بنا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی اگر یہ اسلام کی کشتی ہے، یہ اسلام کی کشتی کو بنایا رب نے، اس کشتی کو پار نکالنے والے مامار کون تھے؟ ایسے تو نہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا اے لوگوں یہ قرآن اترنا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترنا عمر کی رائے کے مطابق، اسی لیے لوگوں یہ ہے مقام ابراہیم۔ جب نبی کے ساتھ داخل ہوئے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 نفر ادا کر۔ فوراً وحی بھیجی جبریل کے ذریعے، وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے مقام کی جگہ کو مصلی کی جگہ بنا۔ فوراً قرآن اترا۔ پتا چلا حالات ایسے بن گئے ہیں عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا، پہلے یہ پردے کا رواج نہیں تھا، سر کے اوپر یا ویسے چادریں لے لینی۔ عمر ابن خطاب نے ایک دن سوچا کہ اسلام کی یہ خواتین، یہ عزت دار عورتیں گھر سے نکلتی ہے، پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ ابھی عمر کی رائے تھی، ذہن کے اندر یہ بات بھی تھی، اللہ نے فوراً قرآن کو نازل کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتار دیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ ہے بدر کے قیدی، کسی نے کہا یہ فیصلہ کرو، ابو بکر صدیق نے کہا فدیہ لے لو چھوڑ دو، فلانے نے یہ کہا، عمر ابن خطاب نے کہا تھا یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار پکڑا گیا ہے رشتہ دار کے حوالے کرو، میرا اگر کوئی سگا بھی چچا ہے میرے حوالے کرو، جو تمہارے مقابلے میں آیا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، جو اسلام کے مقابلے میں آیا میرے پاک رسول کے لیے آیا اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تھی عمر کی رائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے کو قبول کیا۔ قرآن اتر گیا، ما قال لنبی ان یکون له اسرى حتى يسكن في الارض۔ یہ قرآن اترا کہ لوگوں کو تیس نیس کر دینا چاہیے تھا جنہوں نے ہر محاذ پر نبی کو شکست دینے کی سوچی۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کیے، یہ لوگ جنہوں نے اسلام کو ذلیل کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حتیم کعبہ میں نبی پر گندی اوجڑی پھینکی، وہ خدیجہ کے گھر میں یہ ابو لہب کے بیٹے یا ابو لہب انہوں نے گندگی اٹھا کر پھینکی، ایسے لوگ جنہوں نے جگہ جگہ پر نبی کو ذلیل کیا اور نبی کا مذاق اڑایا۔ ایک ہی ماقرہ لینا بھی یہ یقون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا۔ یہ قرآن بن کے آیا کہ لوگوں یہ قرآن جو ہے عمر ابن خطاب کے کلمات کو، جو عمر کی زبان ہے اس کو اللہ نے قرآن بنا کے یہ قرآن کے صفحات بنا دیے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے لوگوں یہ وہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب جو ہے اسلام کی عزت ہے، اسلام کی قوت ہے، اسلام کی پاور ہے۔ اور عمر ابن خطاب ابو بکر صدیق جب دنیا سے جانے لگے، اب سامنے تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دن لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ لوگوں میری بات میں اعتبار کرتے ہو، میری بات کو سچا سمجھو گے؟ فرمایا اے صدیق ہم تو تجھے ویسے ہی اتنا سچا سمجھتے، انسان کی نشانی سمجھتے کہ صدیق لقب ہے خدا نے دیا۔ بھائی ابو بکر صدیق ایسا ہے کہ وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اتنا سچا ہے قرآن ان کی گواہی دیتا ہے۔ وصدق بالحسنی، فرمایا کہ رات کو خواب میں دیکھا
پریشان تھے کہ اپنے بعد میں خلیفہ کس کو بناؤں۔ ابو بکر صدیق نے خواب میں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ایک طرف ایک نوجوان کھڑا ہے، دوسری طرف ایک نوجوان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے پتا ہے تو بڑا پریشان ہے، اس معاملے میں پریشان ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ ہے کہ ابو بکر اپنے بعد عمر ابن خطاب کو اپنا جانشین بنا، کہ عمر ابن خطاب جو ہے یہ خدا کی طاقت ہے، آج اس دھرتی پر عمر سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ یہ آپ کتاب پڑھ کے دیکھیے ملا عبد الرحمن جامی کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا شواہد النبوت پہ کہ عمر سے بڑھ کر سچا بہترین انسان اس وقت پہ دھرتی پر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وہ شخص جس کے روز دستوے سے اس طرح سے لوگ لڑکا پر اندام ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا، انجیل کا، کہ آپ شہید ہوں گے۔ فرمایا کہ میں کس طرح سے شہید ہوں گا، مدینے میں رہتے ہوئے کس طرح سے مارا جاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ نہیں، تم شہید ہوں گے۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور نبی کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ وابو لولو فیروز نامی شخص جو بصرہ گورنر کے ساتھ جس کا جھگڑا ہوا، مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ، اس نے آ کر شکایت لگائی کہ مجھ پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا۔ فرمایا آپ کام کیا کرتے ہو؟ میں آہن گری کرتا ہوں۔ فرمایا تیرے کام کے سے بڑھ کر تو یہ ٹیکس نہیں ہے۔ وہ غصہ کر گیا۔ پھر کسی نے کہا یہ بہترین جو ہے چکی تیار کرتا ہے، اے عمر اسے چکی تیار کرواؤ جو جلدی ہے ہوا سے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بلایا، اس نے کہا میں ایسی چکی تیار کروں گا تم یاد رکھو گے۔ بھائی وہ اسباب تھے جو خدا نے پیدا کیے کہ مسجد کے اندر شہادت نصیب فرمائی۔ ابو لولو فیروز نے 29 ذی الحج کو 23 ہجری میں وہ پاک رسول کا جانشین، جس کے متعلق میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ مسجد کے اندر شہید ہوئے، ابھی بے ہوش ہی تھے، بار بار پوچھتے تھے لوگوں میں نے نماز پڑھی کہ نہیں، بار بار پوچھتے ہیں نماز پڑھی کہ نہیں۔ بھائی نماز چاہیے آپ کے مثال آتا رہے وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ واذكر في الكتاب اسماعیل وكان صادق الوعد وكان رسولا نبیا وكان يأمر بالصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ نمازوں پہ کرنے والے لوگ تھے۔ میرے بھائیو، عہد کرو کہ عمر ابن خطاب کا درس یہ ہے کہ پکے سچے مسلمان اور نمازی بن جاؤ۔ اللہ کی دعائیں کرنا۔